News updates are brought to you by Stelboost. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی خاص خبروں کے ساتھ میں ہوں نوائی شرر سے آپ کا میزبان رانا ساجد اقبال۔ آج ہفتہ کا دن ہے اور 29 رمضان المبارک 1441 ہجری 10 جیٹھ 2077 مئی 2020 عیسوی کی 23 تاریخ ہے۔ پاکستان میں عید کا چاند نظر آ گیا ہے اور کل بروز اتوار عید الفطر ہوگی۔ جی ہاں، ہم آپ کو یہ خبر دے رہے ہیں کہ پاکستان میں عید کا چاند نظر آ گیا ہے اور کل عید ہوگی۔ حکومت پاکستان نے چاند نظر آنے کی شہادت پر کل بروز اتوار عید الفطر منانے کا اعلان کر دیا ہے۔ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی وزیراعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی بصیرت اور دور اندیشی سے کرونا وائرس کو شکست دینے کے لیے پوری قوم متحد ہو کر کھڑی ہے۔ لاک ڈاؤن کے دوران غریب اور مستحق لوگوں کو حکومتی امداد اور مخیر شخصیات کی جانب سے مالی مدد اور راشن کی فراہمی قابل تحسین ہے۔ ان خیالات کا اظہار صوبائی وزیر لیبر و افرادی قوت انصر مجید خان نے سابق چیئرمین یونین کونسل راؤ طارق مجید کی رہائش گاہ پر معززین علاقہ سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ رمضان المبارک برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ تمام مسلمان ملک کی سلامتی اور وبائی مرض کے خاتمہ کی دعا کریں۔ انصر مجید خان نے مزید کہا کہ سرگودا کی ترقی کے لیے بہت سے منصوبے شروع کیے گئے ہیں اور بہت سے پائپ لائن میں ہیں۔ انشاءاللہ کورونا وائرس کے خاتمہ کے ساتھ ہی جلد ان پر دوبارہ کام شروع ہوگا۔ اس موقع پر سابق چیئرمین راؤ طارق جاوید نے صوبائی وزیر انصر مجید خان کی خدمات کو سراہا۔ کورونا وائرس جیسے موذی مرض کا مقابلہ کرنے کے لیے اس مرض میں مبتلا مریضوں کا حوصلہ بلند کرنا ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے۔ ہماری ہمدردی اور توجہ مریض میں جینے کی امنگ پیدا کر دیتی ہے اور بسا اوقات مریض ادویات سے زیادہ اپنی ول پاور سے بیماری کو شکست دے دیتا ہے۔ اسی اصول کے تحت ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سرگودا کی جانب سے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال سرگودا ٹی پی وارڈ میں کورونا کے مریضوں کو عید کے تحائف پیش کیے گئے۔ تحائف ملنے پر مریضوں نے انتہائی خوشی کا اظہار کیا۔ حکومت فلور ملز مالکان کو گندم کا زیادہ کوٹا اور مارکیٹ سے گندم خریدنے کی اجازت دے تاکہ زیادہ آٹا تیار کر کے مارکیٹ میں دیا جا سکے۔ اگر گندم کا کوٹا کم ملا اور گندم خریدنے کی اجازت نہ دی گئی تو آٹا شارٹ اور نرخوں میں اضافہ ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار فلور ملز ایسوسی ایشن سرگودا کے رہنما رو عبدالقیوم نے نوائی شرر نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ سرگودا ڈویژن میں موسمی اثرات کی وجہ سے گندم کم پیدا ہوئی ہے۔ حکومت کسانوں کو زیادہ پریشان نہ کرے اور گندم امپورٹ یا پنجاب کے دیگر اضلاع سے منگوا کر ٹارگٹ پورا کر لیا جائے۔ مختلف کاروبار کرنے دیا جائے اور اعتماد جو ہے وہ دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ اب یہ ان کی نوکری بھی دیتے ہیں انتظامیہ کی، ان کے اوپر اعتماد بھی کرتے ہیں اور وہ الٹا ان کو ڈانٹتے ہیں، جو میں سمجھوں گا یہ ٹھیک نہیں ہے، غلط ہے۔ مسلم لیگ نون ٹریڈرز ونگ سرگودا ڈویژن کے صدر شیخ آصف اقبال نے کہا ہے کہ عید کی خوشیوں میں مستحق اور غریب، بچوں، یتیموں، بیواؤں اور ضرورت مندوں کو شامل کرنا اسلامی فریضہ ہے۔ انہوں نے نوائی شرر نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ 2 ماہ کے لاک ڈاؤن سے کاروباری سرگرمیاں ٹھپ ہو کر رہ گئی ہیں۔ غریب اور متوسط طبقہ کے لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تمام صاحب ثروت لوگ اپنے ارد گرد مستحق لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ سرگودا کے بلاک نمبر 18 میں آج دوپہر پلاسٹک کے سامان کے ایک گودام میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ آگ لگنے سے ہزاروں روپے مالیت کا سامان جل گیا، تاہم آگ پر جلدی قابو پا لیا گیا۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت کورونا وائرس سے پوری انسانیت کو نجات دے، آمین۔
انشاءاللہ ہم کل پھر حاضر ہوں گے تازہ خبروں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔